السلام علیکم ویور، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے احسان و اخوت۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ احسان حسن سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں کوئی اچھا کام کرنا یا احسن طریقے سے کسی کام کو سر انجام دینا۔ حسن اردو میں خوبصورتی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی اس کے معنی خوبصورت طریقے سے کام کرنے کے ہیں۔ احسان کسی اچھے اور نیکی کے کام کو بہترین طریقے سے سر انجام دینے کو بھی کہتے ہیں۔ احسان کا لفظ جب ہم ایک اصطلاح کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ اچھے کام کرنا اور ہر اچھے کام کو بہترین طریقے سے کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا اس لیے کہ تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے کون کس قدر اچھا کام کرتا ہے۔ گویا حسن عمل میں ہی انسان کا اصل سرمایہ ہے۔ اسلام کا جہاں یہ حکم ہے کہ جس قدر زیادہ نیکی ہو جائے گی، اس طرح ساتھ ہی یہ بھی ہدایت ہے کہ ہر نیکی خوب سے خوب تر طریقہ سے سر انجام دی جائے گی۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ بھی ارشاد ہے کہ ہر عمل کو اس طرح سر انجام دو کہ گویا یہ تمہارا آخری عمل ہے۔ اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدعا یہ ہے کہ ہمیشہ حسن عمل کا اعلیٰ ترین درجہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ احسان کے دو شعبے شریعت کے احکام کو مد نظر رکھ کر دیکھا جائے تو انسانی اعمال کے دو مرکزی شعبے متعین ہوتے ہیں: حقوق اللہ، حقوق العباد۔ حقوق اللہ سے مراد ایسی عبادات ہیں جن کا تعلق صرف اللہ سے ہے۔ مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں یا حج کرتے ہیں تو گویا اللہ کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ حقوق العباد سے مراد ہے کہ بندوں کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں ہم انہیں ادا کریں۔ مثلا ہم پر ہمارے والدین کے حقوق ہیں اور ہماری اولاد کے حقوق ہیں یا رشتہ داروں اور ہمسایوں کے حقوق ہیں۔ ان سب حقوق کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ اسلام کا حکم ہے کہ ان ہر دو حقوق کی ادائیگی میں احسان کو ملحوظ رکھو۔ جب عبادت کی جائے تو بہترین طریقہ سے کی جائے۔ عبادت میں احسان کا درجہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ذیل میں وہ چند شرائط بیان کی جا رہی ہیں جو عبادت کو احسان میں بدلنے میں اکثری رکھتی ہیں۔ حسن نیت۔ عبادات میں احسان کا پہلا درجہ یہ ہے کہ ہم خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت کریں اور کسی دوسری طاقت کو اس میں قطعاً شریک نہ کریں۔ یعنی عبادت سے ہمارا مقصد صرف اور صرف رضا الہی کا حصول ہے۔ معیت الہی۔ عبادات میں احسان کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم عبادت کریں تو اس احساس کے ساتھ کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ احسان یہ ہے کہ تو اس طرح عبادت کر کے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، یا کم از کم یہ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی ہماری عبادت مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ سر انجام پانی چاہیے۔ جس طرح ایک غلام اپنے آقا کے سامنے دست بستہ کھڑا ہوتا ہے، اس طرح بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر ہمیں بھی اللہ کے سامنے عاجزانہ انداز سے حاضری دینی چاہیے، جس کا نہایت کامل طریقہ نماز ہے۔
آج تک اتنا ہی نیکسٹ بھی ملتے ہیں.